الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، لوگوں میں رہن سہن میں زندگی گزارنے کے لیے چند اصول اور چند ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں کرنے کی بنائی جاتی ہیں اور کچھ باتیں نہ کرنے کی بنائی جاتی ہیں۔ ان اصول اور ضابطے پر عمل کرنے والے کو اور کرنے والے لوگوں کو ایک معاشرہ کہا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، اسلام نے ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے معاشرے کو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے چند اصول، چند ضابطے، چند باتیں کرنے کی اور چند باتیں نہ کرنے کی بنائی۔ انسان جب اپنے وہ تمام اصول و ضوابط جو اس کے اپنے ہیں، اپنے معاشرے کے ہیں، اپنی شریعت کے ہیں، اگر وہ چھوڑ دے، دوسروں کی نقالی کرنے لگے، دوسرے کے اصول و ضوابط، دوسرے کے مذاہب کے، دوسرے کے معاشرے کے، اس طرح جو بھی ہوں، اگر وہ اس کو پسند آنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے، تو پھر انسان اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرے کے اصول و ضوابط پر، دوسرے کے رواج پر عمل کرنے میں اس کو فخر محسوس ہونے لگے تو وہ اپنی شریعت کو گویا کہ بھول جایا کرتا ہے، اپنے اصول و ضوابط سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ معاشرہ جو اس غلطی میں ملوث ہوا ہو اپنی اصل پہچان اور اپنی اصل قدر کھو دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چند چیزیں ایسی اور بھی ہیں جس کی اصلاح ضروری ہے۔ آج وہ چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں۔ معاشرے کے اکثر افراد میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اور ہمارا معاشرے کا وہ فرد اس کو کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے غیبت، جھوٹ، بہتان اور الزام تراشی۔ ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں، ان کا کیا رد عمل ہے اور ہمارا کیا عمل ہے، آج اس کے بارے میں ہم اور آپ جانیں گے۔
ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ غیبت ایسی بات ہے یا ایسا قول ہے، ایسا فعل ہے، ایسی چیزوں کو بیان کرنا کہ جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس تک یہ بات پہنچے تو اس کو برا لگے، اس کو وہ ناپسند کرے۔ ایک آدمی کی کوئی بات، کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی طور طریقہ کسی مجلس میں بیان کیا جائے اور اس آدمی کو یہ بات پہنچے کہ فلاں مجلس میں میرا تذکرہ ہوا اور میرے فلاں بات کا، فلاں عمل کا یا میری فلاں چیز کا تذکرہ ہوا، اور یہ تذکرہ اس کو ناپسند لگے، برا لگے، اس کو غیبت کہتے۔ ان صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں کہوں اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو، یعنی میں اپنے بھائی کی جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس مجلس کے اندر، واقعتاً وہ خرابی، وہ برائی، وہ چیز اس کے اندر ہے، تو کیا تب بھی غیبت ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تبھی تو غیبت ہے کہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تم بیان کر رہے ہو، اس کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ تبھی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو پھر بھی تم بیان کرو تب تو یہ بہتان ہے۔ ہم اور آپ اس کو الزام تراشی کہتے ہیں۔ یہ پہچان ہے، ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے بہتان اور الزام تراشی۔ بہتان اور الزام تراشی کا ہی نام جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ جھوٹ ہم معاشرے میں سنتے ہیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ وہی ہے جو حقیقت کے خلاف بیان کیا جائے۔ سچ کچھ ہے، اس کو توڑ مڑوڑ کے کچھ اور بیان کیا جائے، کچھ اور بتایا جائے، وہی تو غیبت ہے۔ تو بہتان کا دوسرا نام جھوٹ بھی ہے، بہتان کا دوسرا نام الزام تراشی بھی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس چیز میں، اس گناہ میں اتنا ملوث ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے معاشرے کو اس کا گناہ ہونا بھی گویا کہ مستحضر نہیں ہے، جبکہ جھوٹ، الزام اور غیبت، بہتان، یہ سب بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے غیبت، بہتان، جھوٹ، الزام تراشی بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ایڑی سے چوٹی تک سرایت کر گیا ہے۔ اکثر ہماری محفلیں نجی ہوں یا عمومی ہوں، بغیر کسی کے تذکرے کے خالی نہیں ہوتی۔ یہ گناہ وہاں ہوتا ہی، اور ہمیں اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہوتا ہے، اس کی شکلیں آپ دیکھیں، پہلے زمانے میں کسی کی غیبت کرنے کے لیے ایک محفل اور مجلس کو سجانا پڑتا تھا،
اب 10-20 لوگ 150 لوگ 1500 اکٹھا ہو گئے ہیں، اب وہاں کسی کی غیبت بیان کی جاتی، کسی کی چغلی بیان کی جاتی، اس کے لیے باقاعدہ مجلس کا ہونا ضروری تھا۔ اس دور میں حالات بدل گئے ہیں، آلات بدل گئے ہیں، احوال بدل گئے ہیں، کیفیتیں بدل گئی ہیں۔ آج مجلس قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کوئی بھیڑ بھڑکا اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ایک ایسا آلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے بھی یہ گناہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان کر دیتے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی میسج آیا کسی کے بارے میں اور ہم نے اس کی بلا تحقیق کے اس کو دھیرے سے ایک کلک کے ذریعے آگے بڑھا دیا، فارورڈ کر دیا، جبکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو تم غیبت مت کرو۔ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کہے تو اپنا بھائی، دوسرا مرا ہوا بھائی، اور مرے ہوئے بھی حالت میں اس کا گوشت کاٹ کر کے کھانا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایک گری ہوئی طبیعت بھی اس کو ناپسند کرے گی، لیکن معاشرے کا ہمارا ایک فرد بڑی آسانی سے غیبت اپنے بھائی کی کر جاتا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اسے جو تم ناپسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، تو غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اسے بھی تو ناپسند کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پڑھا میں شروع میں ابھی، علیکم بالصدق، اے ایمان والو صدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو، یہ اس کا مطلب ہے۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، آدمی جب سچ بولتا ہے تو یہ سچ اس کو اچھائی نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ سچ کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب آدمی نیکی کے راستے پر گامزن رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، تو یہ نیکی، یہ بر اس کو جنت تک پہنچاتی رہتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کی کوشش کرتے رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت صدیق لکھ دیتے ہیں، اس کا شمار صدیقین کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ سچوں کی فہرست میں اس کا نام ڈالو۔ آگے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ آدمی اگر بولنا شروع کر دے تو یہ جھوٹ دھیرے دھیرے اس کو فجور، فسق و فجور کی طرف لے جاتی۔ ابھی تو آج چھپ کر کے جھوٹ بولا ہے، کل دھیرے دھیرے ایک ایسا موقع اور مرحلہ آئے گا کہ یہ چھپ کر کے جھوٹ بولنے والا اعلانیہ اور کھلم کھلا جھوٹ بولے گا۔ یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو آدمی اس طرح گناہ کرتے رہتا ہے تو کرتے 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 یہ فسق و فجور، یہ جھوٹ، یہ گناہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب دنیا میں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، جھوٹ انسان بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور اسی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب العزت اسے جھوٹوں میں شامل کر دیتے ہیں۔
کذاب، جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی۔ جھوٹ کا یہ انجام کہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس کو جھوٹوں کی فہرست میں، کذاب میں اس کا نام لکھوا دیتے ہیں، اور سچ کا یہ صلہ کہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس کو سچوں کی فہرست میں اور صادقین کے ساتھ اس کا حشر کرتے ہیں۔ انما یفتر الکذب الذین یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ بولنا ایمان والے کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ نحل میں 14ویں پارے کی آیت ہے۔ ایمان والا ہو اور جھوٹا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اولئک هم الکاذبون، اولئک هم الظالمون، یہ تو جھوٹوں کی، یہ تو ظالموں کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی وہ برائی ہے جن کو ہم برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر محفلیں ہماری جھوٹ سے، غیبت سے محفوظ نہیں ہوتی۔ جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ حضرت ربعی ایک مشہور تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کہ وہاں لوگ غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو وہاں پر ایک ایمان والے کا اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ جہاں تک ہو سکے برائی کو روکو، اور اگر برائی کو نہیں روک سکتے کم از کم خود اپنے آپ کو بچا لو۔ اٹھ کر کے چلے، روک تو نہیں پائے، اٹھ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں لگا ایسا کہ ہو سکتا وہ موضوع ختم ہو گیا ہو، وہ گناہ، وہ غیبت کا جو موضوع تھا وہ ختم ہو گیا ہو، چلو اب چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھے واقعی وہ موضوع ختم تھا، لوگ اچھی گفتگو کر رہے تھے، بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر کسی کی گفتگو آ گئی اور غیبت چالو ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ بھاگنا بھی چاہتے تو نہ بھاگ سکے، مجبوراً بیٹھے رہے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ ان کی زبان سے بھی 2-4 الفاظ اس طرح ادا ہو گئے جو غیبت کے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، بعد میں گھر گئے۔ اس کا انجام حضرت ربعی کہتے ہیں رات کو میں سویا، خواب میں ایک کالا کلوٹا بھاری بھرکم ایک آدمی آیا اور سور کا گوشت لے کر کے آیا، اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، اس کو تم کھاؤ۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں مسلمان آدمی ہوں، یہ حرام ہے، میں حرام چیز اپنے منہ میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، تمہیں کھانا ہی پڑے گا، اور زبردستی ان کے منہ میں ٹھونسنے لگا، اور یہ بیچارے لاچار مجبور کیا کرتے، اس سے جیت بھی نہیں سکتے، کالا کلوٹا بھاری بھرکم وحشی۔ کہتے ہیں اسی کوشش میں وہ دبا رہا تھا، ڈھکیل رہا تھا، میرے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اور میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے متلی آ رہی تھی، قے آ رہی تھی۔ اسی تگ و دو میں ہماری آنکھ کھل گئی۔ رنجیدہ کبیدہ خاطر کیا کرتا، پسینے سے شرابور، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا، وہ کیفیت، وہ اس کی نحوست خنزیر کے گوشت کی، وہ ذائقہ میرے اس کھانے میں مہینوں تک احساس ہوتا رہا۔ 1-2 دن نہیں، مہینوں تک احساس ہوتا رہا۔ انہوں نے لکھا کہ غیبت کا، جھوٹ کا، چغلی کا یہ نحوست ہے کہ اس کا اپنا ذائقہ اپنے کھانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی احساس ہوتا ہے کسی اللہ والے کو، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ غیبت ہو، الزام تراشی ہو، بہتان ہو، آج اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بات بھی نہیں ہوتی، ہمارے کان
اتنے زیادہ کچے ہیں، کچے نہیں کہہ لو کچرے دان ہیں۔ ایک راہ چلتا ہوا آدمی آتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں، کسی تنظیم کے بارے میں، کسی رفاہی کام کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں آ کر کے ایک بات کہہ دیتا ہے اور ہم اس کو تحقیق کے لیے بھی نہیں سوچتے، اس کی بات کو سچ مان کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور ہم سے ہو سکتا ہے کبھی تو بعد میں اس غلط بات کو ہم پھیلانے کے لیے در پہ رہتے۔ ہمارے کان اتنے کچرے دان ہو گئے، کوئی بھی آتا جاتا، حالانکہ اس بات کو یہ سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوچنے کے لیے کہا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں کسی کے خلاف برائی کا گمان اور داعیہ ہو سکتا ہے، اس گمان سے بھی بچو۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارا گمان ہو، حقیقت نہ ہو، اور ہم ایک جھوٹا گمان اپنے دل کے اندر پال کر کے رکھ کر کے ایک سچے اور نیک اور اچھے آدمی، تنظیمی، رفاہی اور جماعتوں، ان ساری چیزوں کو ہم ایک برا سمجھ لیں اور حقیقت میں وہ برا نہ ہو۔ اللہ نے کہا ان چیزوں سے اجتناب کرو، بچو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف گمان ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، یہ چیزیں ہم سے جانے انجانے میں اکثر ہو رہی ہیں، اس کی سنگینی کا ہمیں کبھی کبھی تو ہماری ایک چھوٹی سی کلک، ایک ہمارا چھوٹا سا فارورڈ کسی کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے، کسی کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے، کسی کو اس سے اتنا بڑا لاس اور نقصان ہو جاتا ہے کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر مومن کا، ہر انسان کا، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت و آبرو بھی، ان تین چیزوں سے کھلواڑ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حرام ہے، کسی کی جان مارنا یہ بھی حرام، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ بھی حرام، اور کسی کی اس طرح کی چیزیں، اچھائی کی چیزوں کو برائی بتا دینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا آج حصہ بنی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس طرح کے گناہوں کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ معاشرے کے اندر ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم سے ہو رہا ہے، ہماری دنیاوی نیکیوں کو کھا رہا ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں کنگال بنا رہا ہے۔ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کی سنگینی کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو اپنے احتساب کے ذریعے تو صحیح کر سکتے ہیں، ورنہ اور کسی کے ذریعے ہمارا معاشرہ کسی کو برا بھلا کہنے سے کہ فلاں پارٹی یا فلاں عہدے دار یا فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ یہ سارے گناہ ہم خود کر رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ ہم خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا معاشرہ سدھرنے کے لیے تیار۔ یہ اچھائی اور برائی ہم در تبھی آئے گی جب ہم انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔